اور بانی پی ٹی آئی کی اقتدار کے لیے سیاست کی بجائے توہم پرستی کا شکار، اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کر لی. اس یہاں معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرجیل انعام میمن صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بانی پی ٹی آئی کی سیاست پر بشرا بی بی کا رنگ، توہم پرستی، عملیات، جادو ٹونا، یہ تہلکہ خیز رپورٹ یقیناً آپ نے بھی ملاحظہ کی ہوگی. انیشل کامنٹ کیا ہوں گے آپ کے سر؟ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. یہ اکنامکس کی رپورٹ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے ڈیمیجنگ ضروری ہے، لیکن اس کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ کو بھی نہ پتا ہو، مجھے بھی نہ پتا ہو. آپ ایک سینئر اینکر ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کا دور اقتدار تھا تو یہی نہ صرف گوسپ تھی بٹ اٹ واز اے ٹاک آف دی ٹاؤن کہ عمران خان صاحب کے سارے فیصلے جو ہیں وہ پیرنی صاحبہ کرتی ہیں، اور پیرنی صاحبہ وہ جادو ٹونے کے ذریعے کرتی ہیں، فعالوں کے ذریعے کرتی ہیں، بلیک میجک ہوتا ہے. اور اس طرح کے پورے پاکستان کی جو پوری ریاست کو چلانا جو ہے وہ بلیک میجک کے ذریعے چلایا جا رہا تھا. انفارچونیٹلی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ٹاک آف دی ٹائم ہے. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پابندی تھی کہ وہ کسی بھی جنازے پہ نہیں جا سکتے، کسی کی بھی میت ہو جائے تو انہوں نے وہ ڈیڈ باڈی دیکھنی نہیں ہے. بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی، پورے پاکستان نے دیکھا کہ جس طریقے سے بلوچستان میں معصوم جو ہمارے لوگ تھے ان کے شہید ہو گئے، وہ ڈیڈ باڈی رکھ کر ویٹ کرتے رہے کہ عمران خان صاحب آ جائیں. عمران خان صاحب نے منع کرے نہیں گئے. ساہیوال کا واقعہ یاد ہوگا کہ جہاں پہ معصوم بچوں کو جس طرح کے معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کیا گیا، عمران خان صاحب فاتح کرنے نہیں گئے، ان کو بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنے گھر میں بیٹھ کے ان سے دعا منگوائی گئی. یہ بھی یہ نہ ہمارے نارمز میں سرد ہوتا ہے نہ کہیں ہوتا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ افسوس کرنے جاتے ہو تو اس کے گھر پہ جا کے ہمدردی کرنے جاتے ہو، یہ نہ کہ آپ اپنے گھر پہ بلا کے اسے ہمدردی کرتے ہو یار مجھے بڑا افسوس ہوا. تو اس طریقے سے بیشتر واقعات ہیں ان کے اپنے جو قریبی رفقا ان کے انتقال پہ عمران خان صاحب نہیں گئے. تو یہ پورا جو اثر انداز جو تھی وہ اس وقت کی خاتون اول، وہ سب کو پتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کا اگر انتخاب کرنا ہے تو میرٹ کے بیسس پہ نہیں، جس کا نام جو ہے وہ یو سے شروع ہوگا یا او سے شروع ہوگا یا کسی اور طریقے سے شروع ہوگا، یہ الفابیٹ کے ذریعے اور یہ فعالوں کے ذریعے جن کے نام نکلتے تھے ان کی زندگی بنتی تھی. جو پرانے رفقا ان کے ساتھ جنہوں نے ہر برے اچھے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، دھرنوں میں کھڑے رہے، ان سب کو فارغ کر دیا گیا کیونکہ جی ان کے جو ہے وہ فعال نہیں نکلے، فعال میں ان کے نام نہیں نکلے. تو اگر جہاں پہ پورا ملک ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک اس طریقے سے چلایا جائے گا تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی پھر اس کے نتائج بھی اسی طریقے سے آتے ہیں. جب کہ آپ کہتے ہیں کہ عقل کا استعمال نہیں کریں گے اور اس طریقے سے آپ فیصلے کریں گے تو دس از ڈیفینیٹلی سیڈ فار پاکستان. بالکل. اور شرجیل انعام میمن صاحب، حکومتی معاملات یقیناً بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، ایسے میں ایک گھریلو خاتون کے حکم پر مملکت کے معاملات چلانا یہ تو ریاست کے ساتھ مذاق کے مترادف نہیں ہے؟ دیکھیے جی، مذاق نہیں، یہ ایلیگل ہے. وہ ایلیگل کیسے میں بتاؤں. آپ ابھی کسی رپورٹر کو بولیں آپ کے کہ جی حلف پڑھیں، جو حلف آپ لیتے ہیں ایز اے ایم این اے، ایز اے ایم پی اے، ایز اے منسٹر، ایز اے پرائم منسٹر، اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا تھا کہ میں اپنی کسی بھی ذاتی چیز کو اپنے کارائے منصبی پر اثر انداز ہونے نہیں دوں گا. یہ اپنے حلف کی انہوں نے جو ہے وہ وائلیشن کی عمران خان صاحب نے کہ آپ کے ذاتی پسند یا ناپسند ہو یا آپ کے ایسے فیصلے جس میں آپ کے پرائیویٹ افیئرس کو نہیں آنا چاہیے، آپ نے تو بالکل اس کے اپوزٹ کیا. آپ کے سارے فیصلے جو ہے وہ اس وقت کی خاتون اول صاحبہ وہ وبانگ دوہل لیتی تھی. وہ چاہے وہ فیصلے چیف منسٹر کے رکھنے کے ہوں، منسٹروں کے رکھنے کے ہوں، وہ جو فرا گوگی صاحبہ تھیں اور جو ساری اسٹوریاں تھیں پرائم منسٹر ہاؤس کا چلنا، پھر یونیورسٹیاں، پھر یہ جتنے بھی ان کے لینڈ کے ایشوز، یہ ساری چیزیں ان کی اٹھاتے ہیں. توشہ خانہ کے ایشوز، جو بھی چیزیں، گفٹس، یہ ساری چیزیں، مطلب یہ سارے کام جو ہے وہ ان سے وہ کروائے جاتے تھے. اور یہ نہیں کہ جی میں کہوں گا جی عمران خان صاحب معصوم تھے، سارا قصور اس طرح لوگ. اس میں جب وہاں سے ان کی بیگم صاحبہ اس طرح کے الٹے مشورے دیتی تھی، یہ اس کے ان ساری چیزوں برابر کے شریک تھے. اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی اس کو بیچارہ تو ہی از انوسینٹ اور ساری غلطی اس کی نہیں، یہ اس کی غلطی کے برابر کے شریک تھے. شرجیل صاحب، اقتدار کے لیے دین کا لبادہ اوڑھنا یا یہ مذہبی ٹچ دینا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، میں اس پر عمران خان صاحب کے وہ آ چکے ہیں کہ جب وہ کنٹینر پہ کھڑے تھے ان کے رفع کا بولے تقریر میں
تھوڑا مذہبی ٹچ دیں, اسلامی ٹچ دیں, تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. اور یہ میرے حساب سے یہ سب سے بڑی ہپوکریسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ہر ایک جو ہے مسلمان ہے, جو مسلمان ملک میں ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا مذہب اسلام ہے, کوئی دین کی زیادہ فالوئنگ کرتا ہوگا, کوئی کم کرتا ہوگا, لیکن کسی مذہب کے آڑ میں آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں, ریاست مدینہ کے نعرے لگائیں اور لوگوں کو غلط قسم کی پریچ کریں اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا مذہبی آقا سمجھیں اور رہنما سمجھیں, یہ بری چیز ہے. یہ کوئی اتنا اچھا اس میں وہ نہیں ہے. شرجیل صاحب, اب جبکہ یہ تمام باتیں سامنے آ رہی ہیں, ایسے میں بانی پی ٹی آئی کی قیادت پر کتنے سوالات اٹھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کرنا ہے. ان کی جو پاپولرٹی ہے وہ ان کا ذاتی ہوا ہے, اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کوئی اتنی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جی یہی ہو رہا ہے. آپ کے بھی ہر نیوز والوں کو پتا تھا, ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ ملک کس طرح چل رہا ہے اس وقت میں. لیکن شرجیل صاحب, کیا یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ ریاستی امور میں بشرا بی بی جو ہیں وہ حرف آخر سمجھی جاتی تھیں؟ اب چاہے 1-on-1 ملاقاتیں ہوں, اس میں بھی وزیر اعظم کے ساتھ اگر کوئی بھی موجود ہے, لیکن بشرا بی بی بھی ساتھ موجود تھی. دیکھیے, بات ساتھ ہونے یا نہ ساتھ ہونے کی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے جو آپ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا, وہ ڈیسیجن آپ کے تھنک ٹینک کرتے ہیں. کوئی بھی فرد واحد ملک نہیں چلاتا, فرد واحد اقتدار نہیں چلاتا. اقتدار میں آپ کی ٹیم ہوتی ہے, کیونکہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ ایک شخص ہر معاملے کو دیکھے نا, آپ کی ٹیم ہوتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ کہ آپ کی کوئی بھی گورنمنٹ کی ٹیم, پولیٹیکل ٹیم وہ فیصلے نہیں کر رہی تھی. وہ سارے فیصلے آپ کے جو ہے وہ آپ کی اس وقت کی خاتون اول کر رہی تھی. اور وہ بھی اگر میں ایک سیکنڈ لکھ دوں, ٹھیک ہے یار, اگر وہ زیادہ عقل مند ہے, خاتون ہے, سمجھدار خاتون ہے, تو کر رہی نہیں. وہ بھی کس بیسس پہ کر رہے تھے, وہ جادو ٹونوں کے ذریعے ہو رہے تھے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست, ایک ایٹمی ریاست, ایک امپورٹنٹ ملک جادو ٹونوں پہ چلے گا تو ظاہر ہے اس کے نتیجے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اچھا شرجیل صاحب, جادو ٹونا ایک طرف, کون وزیر لگے گا, کون مشیر لگے گا, وزیر اعلیٰ کون ہوگا, اس کا جو یہ طے کرتی تھی بشرا بی بی, لیکن فال دیکھ کر. اس کے ساتھ ساتھ اگر خواب دیکھ لیے انہوں نے کہ فلاں بندہ جو ہے اس کو تقریب حلف برداری میں نہیں آنا چاہیے, تو وہ نہیں آ سکے گا, جیسے کہ اون چودھری صاحب کے ساتھ ہوا. تو میں وہی آپ بول رہا ہوں کہ میرے پرانے ساتھی تھے, تو یہ نہیں, جہانگیر ترین صاحب تھے, علیم خان صاحب تھے, جتنی بھی عمران خان صاحب کی کور ٹیم سمجھی جاتی تھی, یا لوگ کہتے تھے کہ جی ان جو فائنینسرز ہیں وہ ان کے جو ہے ان کی پوری پارٹی کو سپورٹ کر کے بیٹھے, ان سب کو خاتون صاحبہ نے جو ہے پہلے فارغ کروایا. پھر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جی اپنی ٹیم کو انٹر کرنا, پھر عثمان بوزدار, فراز گوگی اور باقی جتنے بھی ان کے تھے لوگ, ان کو وہ سامنے لے کر آئے اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنی دکان بھی چمکائی. انہوں نے پھر یہ توشہ خانہ بھی ہوئے, پھر یہ گھڑیاں بھی بکیں, پھر ڈائمنڈ کے سیٹس بھی آئے, پھر چیزیں یہاں سے باہر گئیں. اور پھر وہ فراز گوگی صاحبہ جس کو کہتے تھے عمران خان صاحب کو, تو بیچاری کو کیوں تنگ کرے, تو خود انہوں نے ملک سے باہر بھگایا. عثمان بوزدار صاحب کے ذریعے جو ہے وہ تحصیلدار سے لے کے ایس پی اور ڈی آئی جی کی پوسٹنگوں پہ جس طرح کی دکانیں کھلی ہوتی تھیں, تو سب کو پتا تھا. کوئی چیز اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو اچھا کام کرتی ہے, اچھا مشورہ دیتی ہے. اچھا مشورہ کوئی بھی دے سکتا ہے. آپ اگر اقتدار میں ہو, آپ کو کوئی غریب ووٹر بھی آ کے اچھا دے سکتے ہیں, عوام بھی آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ بالکل اس کے برعکس ہوا کہ جی آپ نے فیصلے تو سب دور کی بات ہے, آپ نے سارے وہ کام کیے جس سے آپ نے اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی, اور آپ نے امپریشن کیا چھوڑا ہے کہ جی اب اگر انٹرنیشنل جریدے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اس ملک کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ بلیک میجک پہ بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے, اس کے زیر اثر ہے. تو یہ embarrassing situation for all of us. شرجیل صاحب, جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ ساری جو صورتحال تھی, ایسے میں یقیناً وزیر اعظم اس وقت کے تھے جو انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, تو ایسے میں کیا ان پر ایک اور مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے خلاف اس معاملے پر قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی, میں نہیں سمجھتا اس وقت مقدمہ درج ہونا چاہیے, لیکن آلریڈی وہ مقدمہ بھگت رہے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دس از اے فیکٹ. یہ اس کو ہم سینسیشن کر کے نا خبر کو چلائیں گے, دیکھیں یہ ہو گیا, یہ سب کو پتا تھا. لیکن چلے اب اس کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ اس کی انڈورسمنٹ اب انٹرنیشنل طریقے سے ہو رہی ہے. پہلے انڈورسمنٹ کی نہیں ہوئی تھی طریقے سے, اب آپ کی پہلے تو ہم لوگ کہہ رہے تھے, اب وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے بات. جو بات پہلے ہم کہہ رہے تھے, اب وہ اکنامکس جیسا ایک بہت بڑا جریدہ بھی وہی بات کر رہا ہے. تو یہ اب یہ لوگوں کے لیے کہ جی دس از دا فیکٹ, ویری انفارچونیٹلی دس از دا فیکٹ. ٹھیک, بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے.